अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मशरिक़ व सतह में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान मुसलसिल ईरान में जान व माल के भारी नुकसान की खबरें सामने आ रही थी। अब बताया जा रहा है कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात समेत मिडिल ईस्ट के 6 ममालिक में कायम अमेरिका के फ़ौजी अड्डों के राडार सिस्टम को ईरान ने तबाह कर दिया है। यह दावा हम नहीं बल्कि अमेरिका के एक बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने सऊदी अरब, क़तर, मुत्तहदा अरब इमारात, उर्दन, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी राडार निज़ाम और मिसाइल डिटेक्शन मराकज़ को निशाना बनाया है। यह हमला न सिर्फ खलीजी खित्ते में अमेरिका के सिक्योरिटी निज़ाम में दरार डाल रहा है बल्कि इस दावे को भी चैलेंज कर रहा है जिसमें कहा जाता था कि ईरान पर अमेरिका को बढ़तरी हासिल है। ईरान की इस कार्रवाई को अमेरिका और इजराइल के हालिया हमलों के जवाब में एक सोची समझी फ़ौजी जवाबी हिकमत अमली के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने पूरे खलीजी खित्ते को जंग के दहाने पर ला खड़ा कर दिया है। अब अगर ईरान मिसाइल या ड्रोन हमले करता है तो इन्हें बर वक्त डिटेक्ट करके जवाबी कार्रवाई करना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। इस फौजी कशीदगी के दरमियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी के हवाले से भी खदशात बढ़ गए हैं। ईरानी सिक्योरिटी के सरबराह अली अल रिजानी ने खुली वार्निंग देते हुए कहा था कि ट्रंप को अमेरिका और इजराइल के हमलों की कीमत चुकानी होगी। ईरान अमेरिका जंग की खबरें न सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया बल्कि सोशल मीडिया पर भी छाई हुई है। हाल ही में इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान में MI-17 हेलीकॉप्टर पर हमले की वीडियो शेयर की थी, जो सोशल मीडिया पर मौजू बहस बन गई। इस वीडियो में IDF ने कहा है कि ईरानी फौजी तैयारे को तबाह कर दिया गया है, ताहम सोशल मीडिया यूज़र का कहना है कि वो पेंट किए हुए लग रहे हैं। अब इसी तरह एक और हरबे की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसे ईरान अपने दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल इस बहस के दौरान एक और दावा सामने आया है कि ईरान ने चीन से खुसूसी हथियारों की पूरी खेप मंगवाई है, जिसे अमेरिका का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। GP एक्सप्रेस की एक पोस्ट में कहा गया है कि ईरान ने चीन से 9 लाख से ज़्यादा नकली हथियार दरामद किए हैं, जिनमें टैंकों, मिसाइल बरदार जहाज़ों और बैलिस्टिक मिसाइलों के मॉडल शामिल हैं। इनकी खासियत यह है कि इनमें हवा भर देने के बाद ये दूर से बिल्कुल असली टैंकों और मिसाइलों की तरह दिखाई देते हैं। आसमान में उड़ने वाले लड़ाका तैयारे इन्हें निशाना बनाने की गलती करते हैं, लेकिन इनके महंगे मिसाइल ज़ाय हो जाते हैं। इस तरह के खिलौने चीन में बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं और मकबूल भी होते हैं। ईरान इन इनफ्लेटेबल फर्जी हथियारों का वसी पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि हम GP एक्सप्रेस की पोस्ट की तस्दीक नहीं करते, लेकिन अगर ईरान ऐसा कर रहा है तो ये 2 दुश्मनों को चकमा देने की दिलचस्प चाल है। हम जो मालूमात फराहम कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पोस्ट पर मबनी है और इसकी आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। खलीजी जंग दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गई है और पूरा खित्ता जंग की आग में झुलस रहा है, बल्कि इसमें मज़ीद शिद्दत आ गई है। दोनों जानिब से मुसलसिल हमले जारी है। अमेरिका और इजराइल की जानिब से ईरान पर हमलों में तेज़ी लाई जा रही है। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया गया। वहीं ईरान ने भी हमसाया ममालिक पर हमले तेज़ कर दिए। ईरान ने UAE, कुवैत, सऊदी अरब और बहरीन समेत दीगर मुकामात पर हमले जारी रखे हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान पर भी हमले किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। मगरबी एशिया में इस वक्त सूरत-ए-हाल इंतहाई कशीदा है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों ने आलमी तशवीश में इजाफा कर दिया है। दूसरी तरफ रूस ने एक मजबूत और ताकतवर बयान जारी किया। रूस का कहना है कि हम जिस बैनुल-अक़वामी कानून की बात करते हैं वो तकरीबन खत्म हो चुका है। इस बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल की रोशनी में रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान यानी P5 का इजलास बुलाने की सदर पुतिन की पहली तजवीज़ को बहाल कर दिया। रूस के सरकारी TV चैनल रोज को इंटरव्यू देते हुए क्रेमलिन के तर्जुमान पेस्कोव ने 2 टोक बात की। उन्होंने कहा कि आज हमने वो सब कुछ खो दिया है जिसे बैनुल-अक़वामी कानून कहा जाता था। पेस्कोव ने सवाल किया कि जब कानून बाकी नहीं रहा तो किसी से कैसे कहा जा सकता है कि वो इसके कवायद और ज़वाबित पर अमल करें। ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली रिजानी ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहे थे। लारजानी ने एक कबल नशर रिकॉर्ड शुदा इंटरव्यू में कहा कि जो हफ्ते को रियासती TV पर दिखाया गया था, 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए, जिनमें इसके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई हलाक हो गए और मशरिक़ व सतह में जंग भड़क उठी।
ایران نے ڈرون اور میزائل حملوں کے ساتھ رد عمل ظاہر کیا جن کا ہدف اسرائیل اور خطے میں امریکی مفادات تھے۔ لاریجانی نے کہا ہے کہ امریکہ ایران میں ویسا ہی منظرنامہ دہرانے کی کوشش کر رہا ہے جیسا وینزویلا میں ہوا، جہاں عبوری صدر روڈریگز نے واشنگٹن کے ذریعے ان کے صدر نکولس میڈورو کو ہٹائے جانے کے بعد تشدد کے خطرے کے تحت تعاون کیا۔ لاریجانی نے کہا کہ میرے خیال میں امریکیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مغربی ایشیا خاص طور پر ایران کے سیاق و سباق کو نہیں سمجھتے۔ ان کا تصور یہ تھا کہ ویسا ہی ہوگا، وہ حملہ کریں گے، قابو پا لیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا، مگر اب وہ پھنس چکے ہیں۔ ایران کے اعلیٰ سیکورٹی عہدیدار علی الریجانی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوجی قید کر لیے گئے ہیں اور امریکہ یہ واقعے کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی عہدیدار نے آج ایکس پر لکھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ چند امریکی فوجی قید کر لیے گئے، لیکن امریکی دعوے کرتے ہیں کہ وہ لڑائی میں مارے گئے۔ ان کی ناکام کوششوں کے باوجود سچ ایسی چیز نہیں جیسے وہ زیادہ دیر چھپا سکیں۔ امریکی فوج نے فوراً اس دعوے کی تردید کی اور کہا کہ کوئی امریکی فوجی گرفتار نہیں کیا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام کے ایک ترجمان نے الجزیرہ کو بتایا کہ ایران کے دعوے غلط ہے۔ اس ترجمان نے الجزیرہ کو کہا کہ امریکی فوجیوں کو گرفتار کرنے کے ایرانی دعوے جھوٹ اور فریب کی ایک مثال ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران کے خلاف اپنی جنگ اپنی پوری طاقت کے ساتھ جاری رکھے گا، اور دعویٰ کیا کہ ایک ہفتے کی بمباری کے بعد امریکہ کے ساتھ مل کر تہران کے آسمانوں پر تقریباً مکمل کنٹرول حاصل کر لیا گیا۔ نتنیاہو نے آج اتوار کو ٹیلی ویژن خطاب میں کہا کہ ہمارے پاس ایرانی نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور کئی دیگر مقاصد حاصل کرنے کا ایک منظم منصوبہ موجود ہے۔ نتنیاہو نے کہا کہ ہم وطنوں، آپ مجھے، حکومت اور ہمارے بہادر فوجیوں سے کہتے ہیں کہ ہم فتح تک جاری رکھیں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ جنگ جاری رکھیں گے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کہا کہ اسرائیلی اور امریکی پائلٹوں کی بمبار مہم کی وجہ سے ہم نے ایران کے دارالحکومت کے فضائی حدود پر تقریباً مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ایرانی عوام سے خطاب کرتے ہوئے نتنیاہو نے کہا کہ حقیقت کا لمحہ قریب آ رہا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے کہا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی اسرائیلی آباد کاروں نے 2 فلسطینیوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا، جو کہ اسی عرصے کے دوران رپورٹ ہوئی دوسری مہلک واردات ہے۔ وزارت کے بیان میں کہا گیا کہ 24 سالہ سائر فاروق اور 57 سالہ فریحہ ہمایل رام اللہ کے شمال مشرق میں واقع شہر ابو فلاح میں غیر قانونی آباد کاروں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ بیان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ واقعہ کب پیش آیا اور مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئی۔ اسرائیلی فوج نے تبصرے کے لیے بھیجی گئی درخواست کا فوری طور پر جواب نہیں دیا۔ مغربی کنارہ، جسے اسرائیل نے 1967 سے قابض رکھا ہوا ہے، اس میں تشدد اکتوبر 2023 میں غزہ پر شروع ہوئی ظالمانہ جنگ کے آغاز کے بعد سے بڑھ گیا ہے۔ مشرق وسطی میں سابقہ تنازعات کی طرح موجودہ ایران کی جنگ نے عسکری، سفارتی اور اقتصادی شعبوں میں ترکی کی منفرد پوزیشن پر توجہ مرکوز کر دی ہے، جہاں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ امریکہ کے مشرق وسطی میں کم از کم 19 فوجی اڈے موجود ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر توانائی سے مالا مال بحرین، کویت، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں واقع ہیں۔ علاقے میں امریکی فوجی موجودگی اور وہاں تعینات طاقتور دفاعی نظام کے باوجود ان تمام ممالک نے اردن اور عراق کے ساتھ ساتھ ایرانی میزائل حملوں کا سامنا کیا ہے، جب تہران نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ جب ایرانی بیلسٹک میزائل اور ڈرون خلیجی شہروں پر برس رہے تھے تو ترکیہ، جو نیٹو کا رکن اور غیر مشرق وسطی کی ایک طاقتور فوج رکھنے والا ملک ہے، ایسے خوفناک حملوں کا شکار نہیں ہوا، سوائے ایک میزائل کے جسے بحر روم میں نیٹو کے دفاعی نظام نے ترک فضائی حدود میں داخلے سے پہلے روک دیا تھا۔ اسی دوران بحرین کو بڑھنے سے روکنے کی کوشش کرنے والی ایک غیر جانبدار طاقت ترکیہ نے اپنی حیثیت مزید مستحکم کی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے اسرائیلی فوج کی طرف سے سپریم لیڈر علی خامنئی کے قتل کے بعد تہران کے لیے اظہار تعزیت کیا، لیکن انہوں نے خلیجی ممالک پر ایران کے حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا اور خبردار کیا کہ خطہ آگ کے دائرے میں لگ سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری جنگ شاید اس وقت ہی ختم ہوگی جب ایران کی فوج اور اس کے حکمران کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق اسی دوران آج اتوار کو ایئر فورس ون میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ امریکی صدر نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ آخر میں شاید کوئی باقی بچے گا جو یہ کہہ سکے کہ ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں موجود کرد جنگجو ایران کی حکومت کو گرانے کی کوششوں میں مدد دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی شمولیت سے تنازع مزید پیچیدہ ہو جائے گا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کردوں کو شامل کیے بغیر یہ جنگ کافی پیچیدہ ہے۔ چین کے وزیر خارجہ نے مشرق وسطیٰ میں جنگ کی مذمت کرتے ہوئے امریکہ پر زور دیا کہ وہ بیجنگ کے ساتھ اپنے اختلافات کو ختم کریں۔ خبر رساں NCAFE کے مطابق آج اتوار کو چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے بیجنگ میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے شروع ہوئی جنگ کبھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک مضبوط مکے کا مطلب مضبوط وجہ نہیں ہوتی، دنیا جنگل کے قانون کی طرف واپس نہیں جا سکتی۔ وزیر خارجہ وانگ یی نے چین کے سالانہ سیاسی اجتماع سے بھی خطاب کیا جو رواں ہفتے شروع ہوا اور جسے 2 سیشنز کہا جاتا ہے۔ چین کی پارلیمان اور سیاسی مشاورتی ادارے کے متوازی اجلاسوں کے جغرافیائی سیاسی منظرنامے کے نامساعد حالات کے پیش نظر سرکردہ رہنماؤں کی ترجیحات کے حوالے سے بہت قریب سے دیکھا جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ایک سینئر عہدیدار نے اس بات کی تردید کی ہے کہ ان کا ملک ایران میں پانی صاف کرنے کی پلانٹ ڈی سیلینیشن پلانٹ پر حملے میں ملوث تھا۔ عرب نیوز نے رپورٹ کیا کہ یروشلم پوسٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کی نیشنل ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمین علی نعیمی نے کہا کہ امارات کبھی بھی ایرانی عوام کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرے گا جو ایرانی حکومت کرتی ہے۔ UAE کی قومی دفاعی کمیٹی کے چیئرمین علی نے کہا کہ ایرانی عوام اپنی حکومت کے حقیقی شکار ہیں اور جو اس کی پالیسیوں سے سب سے زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پڑوسیوں کے طور پر ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں اور ہمیں ان کی بھلائی کا خیال ہے۔ ایمریٹس اور اتحاد ایئر ویز نے مشرق وسطیٰ کی فضائی حدود کے کچھ حصے دوبارہ کھلنے کے بعد محدود پروازیں بحال کر دی، جبکہ قطر ایئر ویز نے بھی دوحہ سے آنے اور جانے والی محدود پروازیں مخصوص پابندیوں کے تحت دوبارہ شروع کر دی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق پروازوں کی بتدریج بحالی اس فوجی کشیدگی کے چند دن بعد سامنے آئی ہے جو امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھنے کے بعد ہزاروں پروازوں کی منسوخی اور رخ موڑنے کا باعث بنی اور خطے میں وسیع پیمانے پر فضائی حدود بند کرنا پڑی، جس سے اہم عالمی فضائی راہداریوں میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ قطر ایئر ویز نے کہا کہ اس وقت پروازیں صرف ان مسافروں کے لیے چل رہی ہے جن کی حتمی منزل دوحہ ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خطے کے کچھ حصے کھلنے کے باوجود فضائی پابندیاں مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ ٹیم انڈیا نے ICC مردوں کا T20 ورلڈ کپ 2026 جیت لیا۔ ہندوستان نے آج اتوار کو احمد آباد میں کھیلے گئے فائنل میچ میں 96 رن کی شاندار جیت کے ساتھ تیسری بار ورلڈ کپ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا۔ بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کیوز کو 256 کا مجموعی ہدف دیا۔ جواب میں نیوزی لینڈ کی ٹیم محض 159 پر ڈھیر ہو گئی۔ ہندوستان T20 ورلڈ کپ کی تاریخ میں تیسری بار ٹائٹل جیتنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔